बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब, उस फैसले के हवाले से 4 बातें। नंबर 1, इलेक्शन एक्ट और उसके जो सेक्शंस हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 और उसके एक्ट्स, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई पार्टी जो इस्टेब्लिश्ड पार्टी है, PTI 96-97 से पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड, कि अगर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती जो हर 5 साल उसको करवाने हैं, तो आप उसका इलेक्शन सिंबल ले लें। इट इज़ नॉट रिटन इन लॉ, कानून में कहीं नहीं लिखा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो भी उसकी सोच थी, जजमेंट थी, इस्तेमाल किया उसको, और उन्होंने ये फ़ैसला सादिर किया कि सिंबल वापस ले लिया जाएगा। और यही फ़ैसला जो है उसको अपहोल्ड किया ऑनरेबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के, बट इट इज़ नॉट इन लॉ। एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि यकीनी तौर पे, क्योंकि ये ओब्लाइज्ड थी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी है कि ये किया जाए, तो उसके नतीजे में पेनल्टी तो लग सकती थी कोई, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये उसमें लॉ में और उसमें सेक्शंस में, एक्ट में बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं है कि ये लाजमी था करना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उनके पास स्पेस थी कि इसको मुख्तलिफ तरीक़े से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपहोल्ड किया इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, PTI जो है, उसको उस तरीक़े से नहीं ट्रीट किया गया जैसे कि और मुख्तलिफ पार्टीज़ को ट्रीट किया गया हो। यानी कि और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें ANP की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में ये बात सामने आई है। तो ANP की जो अपना आइन है ANP का, उसमें लिखा है कि वो हर 4 साल में इलेक्शन करवाएंगे, और जो सेक्शन 208 है वो कहता है कि जो पार्टीज़ हैं वो अपने आइन के मुताबिक करेंगी इलेक्शन। तो ANP ने अपने आइन के मुताबिक 4 साल में नहीं किया इलेक्शन, इसलिए उस पर फ़ाइन पड़ा। ये जो फ़ाइन डाला है उनको 1 लाख या कुछ का, और अब वो मई 2024 तक इलेक्शन करवाएंगे। तो इधर PTI को उसे सिंबल ही ले लिया, और जो ANP है उसको फ़ाइन लगाया। तो ये क्लियर है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए गए। हालांकि ये चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं कि PTI को मुतअद्दिद मरतबा वॉर्न किया था, 2021 से कहा जा रहा है। तो उन्होंने एक दफ़ा किया, वो लगा के सही नहीं है इलेक्शन, अभी फिर क्या कहा नहीं है, सही नहीं है। लेकिन बात यह है कि ना कानून कहता है कि आप उनका सिंबल वापस ले लें, कि आपको लाजमी सिंबल वापस लेना है, और ये कि गुंजाइश है कि फिर पार्टीज़ को पेनल्टी लगाई जाए। तो इलेक्शन से 1 महीना पहले आपने एक पार्टी से ले लिया उसका सिंबल, जो कि आपने और पार्टीज़ के साथ नहीं किया। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट। और कितनी पार्टीज़ हैं कि आपने उनके साथ ये किया हो कि भाई आपने किया नहीं किया, और अगर आपने किया तो किन स्टैंडर्ड के तहत किया। दूसरी जो दिलचस्प बात है कि डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट एटीट्यूड्स। उन्होंने कहा जी, हमने जब कोई शिकायत करता है तो फिर हमें करना पड़ता है। जब कोई शिकायत करे पार्टी का मेंबर, तो फिर हम सुओ मोटो नहीं ले सकते। ये कहा सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और ये सब ने माना भी कि जी सुओ मोटो नहीं ले सकते, क्योंकि बाबर साहब ने शिकायत की आके उनके एक मेंबर जो कि एक्टिव मेंबर नहीं थे, जो कि फॉलिंग आउट हुई थी विद द पार्टी। लेकिन बहरहाल दैट्स अनदर इशू, कि उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा इसलिए हमने किया। लेकिन जो अभी 13 पार्टीज़, आपको मालूम है कोई 72 घंटे पहले ये सब चैनल्स पे चला कि जी 13 पार्टीज़ से सिंबल वापस ले लिए हैं। तो वो जो 13 पार्टीज़ में से हमें ये तो नहीं पता चला कि वो जो 13 पार्टीज़ हैं उधर से किसी ने आके शिकायत की है। ये तो इन्होंने खुद ही से कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। और ये कहने को कोई ऐसी पार्टी नहीं लगी जो मुतहरिक पार्टी थी, वो डमी पार्टीज़ थी। वो आपको और हमें इलेक्शन कमीशन ने ये बताना था कि देखें जी, हम खाली तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करें, जिसके लाखों शायद करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं 4 करोड़ रजिस्टर हैं, उनके साथ आपने, इतने बड़ी पार्टी के साथ आपने
اتنا ہاتھ کیا لیکن آپ نے وہ ساتھ میں 13 جھونگے میں کر دیں تاکہ سب کو لگے کہ جی ہم یہ وی آر بینگ فیئر. لیکن یہ بات اٹھانی پڑے گی کہ ادھر تو آپ نے سو موٹو لیا تھا, ادھر آپ نے سو موٹو نہیں لیا. آپ نے کہا جی کسی نے کمپلین کی ہے تو یہ نہیں کہ عجب کہانی بنائی ہے, کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے حقیقت لی. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ یہ آئین, پاکستان کا آئین ورسز الیکشن لا کر کے یہ بات سامنے آتی ہے. لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نہ الیکشن لا یہ کہہ رہا تھا جو آپ نے قدم اٹھایا ہے ایک ایکسٹریم, کیونکہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آئین جو ہے, آئین کا جو آرٹیکل 17(2) ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو فارمنگ اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ رائٹ ٹو ایسوسیشن. تو رائٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی فارم کرنے کا, اس کو چلانے کا, وہ آئینی رائٹ ہے, آئینی وہ آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے اس کو نکال کے باہر پھینکا, کیونکہ جب آپ نے سمبل لے لیا اور الیکشن سے 1 مہینہ پہلے سمبل لیا, 3 ہفتے پہلے, تو آپ نے تو یہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس پر تو آپ نے یعنی کہ نیوکلیئر آپشن اس کے خلاف استعمال کر دی. کون سی پارٹی, ابھی اور بھی آئیں گے آگے جا کے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حالات کیا ہیں, تو دس واز اے نیوکلیئر آپشن اگینسٹ دیم کہ آپ نے ان کا سمبل ان سے لے لیا. تو آئین کی شک 17(2) آرٹیکل 17(2) آپ نے وہ اس کو انڈرمائن کیا, وائلیٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ لا تو آپ کو کہہ نہیں رہا تھا, جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی نہیں آپ کو کہہ رہا تھا آپ یہ کریں, تو ایک اور معاملہ جو گڑبڑ. اور پھر یہ کہ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو معاملہ تھا, جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ ان کا لے لیا جائے سمبل واپس, سپریم کورٹ کے پاس, دا ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری, جس کا کام ہے کہ اپنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے, ڈیفینڈ کرے, سٹیزنز رائٹ, فنڈامنٹل رائٹس ان کو ڈیفینڈ کرے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سپیس تھی. جب ہم کہتے ہیں سپیس تھی تو مقصد یہ کہ قانونی طور پہ اٹل نہیں لکھا تھا بلیک اینڈ وائٹ میں کہ ٹیک بیک دا سمبل اگر کوئی 5 سال میں الیکشن نہیں کرواتا. یہ جو الیکشن سمبل لینا کیا یہ بنتا تھا, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. تو آپ نے جو سپیس آپ کے پاس تھی, سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا اس کے پاس سپیس تھی کہ تمام سیاق و سباق دیکھیں کہ حالات کیا ہیں ملک میں. اور کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو, آنریبل چیف جسٹس صاحب کو ڈیموکریسی کا بہت لگ رہا تھا احساس ہے, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ اندر دے رہے ہیں تو باہر دیں, مجھے ڈیموکریسی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور پاکستان ڈیموکریسی پہ بنا ہے, تو اگر بلا مقابلہ آپ کے لوگ الیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے, آپ اندر بھی نہیں دے رہے تو آپ باہر بھی نہیں دے رہے. بڑے ادب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب اسی ملک میں رہتے ہیں, ان کو معلوم تو یقیناً تھا کہ حالات کیا ہیں. چیف جسٹس صاحب کو معلوم تھا, ان کے تو کورٹ میں وہ آ کے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی نے, گوہر صاحب نے, کہ جو ان کے گھر پہ دعویٰ بولا ہے 4, انہوں نے کہا جی ڈالے آ گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمر ایوب کا بھی معاملہ سامنے تھا. اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا, کبھی وہ کوٹ بھی کرتے ہیں میڈیا, کبھی یہ بھی کہتے ہیں, بہرحال ویڈیوز بھی انہوں نے چلوائے ہیں ادھر, تو وہ یقینی طور پہ ان کو کوئی نہ کوئی ان کا تو بتاتا ہوگا نا ان کی ٹیم میں سے کہ جی سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ان کا کامنٹ آتا ہے. تو ان کو معلوم تو ہونا چاہیے تھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی بھلے سے بہت بری ہو, ناٹ مائی فیوریٹ پارٹی, بہت بلنڈرز, بہت مسائل, بہت یہ کسی کے کاندھے پہ چڑھ کے آئے حکومت میں, اندر آ کے کیا کیا, سب کچھ کیا, گڑبڑ کی. مئی 9 کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں, سب پر حساب کتاب کریں جی, بالکل کریں. فوج کے اندر کے لوگوں کا کیا وہ بہت اچھی بات ہے, باہر جو ہیں جن کے خلاف ایویڈنس ہے ان کے خلاف کریں. بٹ یہ جو نیوکلیئر آپشن کل استعمال ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, کیا ان اٹس جوڈیشس بیسٹ 3 ممبر بینچ, کیا انہوں نے سب سے بہتر وہ سپیس بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے, تمام سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے, قانون کو دیکھتے ہوئے, لا جو ہے الیکشن لا کو دیکھتے ہوئے, آئین کو دیکھتے ہوئے, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, جمہوریت کو دیکھتے ہوئے,
یہ سب کو دیکھتے ہوئے کیا یہی فیصلہ تھا سب سے بہتر کہ آپ ایک سمبل لے لیں پارٹی سے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنی سلیکٹیو چیز ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے زبردست سب پارٹیوں کے اندر انٹرنل ہے جمہوریت. اور آپ کو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ جو آئین اور قانون کے دائرۂ کار سے ہٹ کے آپ یہ کوئی ایکشن لیتے یا ڈیسیجن لیتے. آئین اور قانون میں آپ کے پاس سپیس تھی کہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے حق میں، پاکستان کے لوگوں کے حق میں، پاکستان کی سیاسی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے کہ آپ ایک بردباری سے فیصلہ کرتے. الیکشن کمیشن کا جو یہ ایکسٹریم ایکٹ تھا کہ سمبل واپس لے لیں، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے بڑے ادب کے ساتھ. یہ فیصلہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے مترادف ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ کو اپہولڈ نہیں کرتا. جو سپیس تھی آپ کے پاس بڑے ادب کے ساتھ سپریم کورٹ نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی. یہ سب کو معلوم ہے کہ ایجنڈا ہے ٹو پولیٹیکلی کل دس پارٹی. اس نے بڑے گڑبڑیں کی ہیں، لسٹ ہم بھی آپ کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پارٹی کو پولیٹیکلی کل کیا جائے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. ابھی تک تو پارٹی کے لوگ اور زیادہ کہتے ہیں جی بڑا ہمیں جذبہ ہے، وہ تو وقت بتائے گا. لیکن سپریم کورٹ نے اور 3 ممبر بینچ نے اپنے آپ کو سرخرو نہیں کیا. خدا حافظ.